اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پورا گاؤں آزمائش میں ڈوب گیا اور ایک دل سب کا سہارا بن گیا، انتہائی طویل، جذباتی، روحانی اور آنسوؤں سے بھرا حصہ۔ گاؤں پر اچانک مصیبت اور خوف کی لہر۔ اگلی صبح کی گاؤں میں ایک عجیب ہلچل تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے بے چین نکل رہے تھے، چہرے سوئے اور نگرانی کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ حمزہ مسجد سے نکلا تو مولوی صاحب گاؤں کے لوگوں سے کہہ رہے تھے، پورے گاؤں میں پانی کی لائن پھٹ گئی ہے، کنواں بھی خشک ہو گیا ہے، سب گھروں کا پانی بند ہو چکا ہے۔ گاؤں کا واحد کنواں سالوں سے سوکھی دعاؤں کا سہارا، اور اب وہ بھی خشک پڑا ہے۔ لوگ پریشان، مائیں بچوں کو دیکھ کر رو رہی تھی، بوڑھے ہاتھوں میں برتن لے کر بس کھڑے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کچھ نے کہا، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ حمزہ کے دل میں درد اٹھا، لوگوں کی پریشانی دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ناراض چاچا کریم اور پرانی دشمنی۔ اسی وقت چاچا کریم، جو حمزہ کے سخت مخالف تھے، دوڑتا ہوا آیا، چہرہ غصے سے سرخ، آواز بھری، یہ سب تیری مدرسے جیسے کاموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آنے سے پہلے سب ٹھیک تھا، اب گاؤں میں مسئلے ہی مسائل ہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ نے سر ہلایا، کچھ نے ہمدردی میں حمزہ کو دیکھا۔ یہ جملہ حمزہ کے سینے میں تیر کی طرح لگا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا، صرف دل میں کہا، یا رب، میں تو خیر کے لیے آیا تھا، یہ آزمائش تو نے کیوں بھیجی؟ وہ خالی کنواں جس کے پاس امید ختم ہو گئی تھی۔ حمزہ کنویں کے ایک کنارے گیا، گرد و غبار، سوکھی دیواریں اور ایک ایسی خاموشی جیسے برسوں سے کسی نے اس کا دل نہیں چھوا۔ بوڑھے گاؤں والے کنویں میں جھانکتے رہے، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ حمزہ کے دل میں خیال آیا، اللہ جب چاہے آزمائش بھیجتا ہے اور جب چاہے رحمت۔ یہ وقت دعا کا ہے، گلے شکوے کا نہیں۔ وہ کنویں کے کنارے بیٹھ گیا، ہاتھ کانپ رہے، دل دھڑک رہا تھا اور آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اس نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، تو بادلوں کو حکم دے تو زمین کو زندگی دے دے۔ یہ لوگ میرے ہیں، یہ گاؤں میرا گھر ہے، انہیں تکلیف مت دے۔ ہوا رک گئی، وقت جیسے تھم گیا۔ بچوں کی آواز، امید کی پہلی کرن اچھی لمحے پیچھے سے بچوں کی آواز آئی، استاد جی ہم بھی دعا کریں؟ حمزہ نے پلٹ کر دیکھا، حاجرہ، وہ چھوٹا لڑکا اور وہ سب بچے جو اس نے پڑھنے آتے تھے، خاموش کھڑے تھے۔ حاجرہ آگے بڑھی، جب آپ دعا کر رہے تھے تو حالات بدلتے ہیں، آج بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ حمزہ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ ہاں بیٹا، آج سب مل کر دعا کریں گے، آج اللہ سے مانگیں گے وہ پانی جو ہمارے دلوں کو بھی زندہ کر دے گا، وہ اجتماعی دعا جس نے آسمان کو ہلا دیا۔ گاؤں والے آہستہ آہستہ قریب آ گئے، کچھ ضد میں، کچھ پریشانی میں، کچھ امید میں۔ حمزہ نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا، آنسو اس کے ہتھیلی تک بہہ رہے تھے۔ یا رب، ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، مگر تیرے در سے مایوس نہیں۔ تو بارش اتار دے، تو زندگی اتار دے، تو رحمت بھیج دے۔ پورا گاؤں ہچکیوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا۔ بوڑھے رو رہے تھے، مائیں ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی، بچے زمین پر سجدہ کر رہے تھے، اور حمزہ ایسے رو رہا تھا جیسے اس کے آنسو آسمان تک راستہ بنا رہے ہوں۔ حمزہ معجزہ، آسمان سے برسنے والا رحم۔ دعا ختم ہوئی اور سب نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کہیں نہیں تھے، آسمان صاف خشک، زمین بے جان۔ لوگ مایوس ہونے لگے۔ چاچا کریم نے طنزیہ کہا، بس ہو گئی دعا، اب بارش تو نہیں آئے گی۔ حمزہ نے نظر جھکا لی، دل ٹوٹ گیا، جیسے ساری محنت، ساری دعا، سارا یقین بکھر گیا ہو۔ اور تب، بالکل تب، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، پھر دوسرا، پھر اچانک آسمان کے ایک کونے میں کالے بادل جمع ہونے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ حاجرہ خوشی سے چیخی، استاد جی بارش! اور پھر پہلی بوند گری بالکل حمزہ کے ہاتھ پر، پھر دوسری، پھر تیسری، اور لمحوں میں پورا آسمان کھل گیا۔ بارش زوروں سے برسنے لگی، زمین جی اٹھی، کنواں پانی سے بھرنے لگا، لوگ خوشی سے چیخ رہے تھے، عورتیں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، بچے بارش میں بھاگ رہے تھے، اور حمزہ، وہ سجدے میں گر گیا، بھیگی ہوئی مٹی میں۔ بارش اور آنسو مل گئے اور اس کے دل کہہ رہا تھا،
یہ تیرے رب کی رحمت ہے، تیری نہیں، اس کی کرم نوازی ہے۔ کس نمبر 8 کا دل ہلانے دینے والا سبق۔ نمبر 1، اللہ جب چاہے آزمائش پہ بھیج کر دلوں کو جگہ دیتے۔ نمبر 2، جب پورا گاؤں رو کر مانگے تو رحمت کبھی خالی نہیں جاتی۔ نمبر 3، دعا ہمیشہ فوراً قبول نہیں ہوتی مگر وہ آسمان کو ضرور ہلا دیتی ہے۔ نمبر 4، سجدہ کمزور انسان کو بھی آسمان کی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نمبر 5، خیر کرنے والا شخص آخرکار اللہ ہی کی مدد سے سرخار ہوتا ہے۔